كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے، کیونکہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میں آج ایک مسئلے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے اسلامی بھائی جان بوجھ کے جو ہے نا وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، لہٰذا جس پر اس روزہ توڑنے سے کفارہ جو ہے وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے بیوی کے ساتھ رمضان شریف میں عمل ازدواجی کا کیا، یعنی جماع کیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو متواتر 2 ماہ روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا بھرا ہوا لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ اس نے کہا مجھ سے یا رسول اللہ زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں۔ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دانت جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ لو اور جا کر اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کفارہ کی تفصیل بیان فرمائی۔ اگر کوئی شخص قصداً رمضان شریف کا روزہ توڑے تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام اور لونڈیوں کا وجود نہیں، تو پھر 2 مہینے متواتر وہ روزے رکھے گا۔ اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ لیکن اس حدیث میں ایک غریب آدمی کا ذکر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے تقسیم کرنے کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا عطا فرمایا۔ جب اس نے محتاجی کا عذر پیش کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ پہلے تو روزے رکھیں، جان بوجھ کے روزے نہ توڑیں، سمجھ آئی؟
اگر جان بوجھ کے جس نے روزہ توڑا تو پھر کفارہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ لازمی جو ہے نا وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کے روزوں کا احترام کرنے کے بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔